لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو بچانا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ یہ دو چیز ہر مسلمانوں کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ دو چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے آج مسلمان برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے قرآن کو تم پکڑ لو، قرآن کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، لیکن آج مسلمان قرآن سے دور ہے، اور جو قرآن سے دور ہو جائے، جو قرآن پر عمل نہ کرے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میری آیتوں سے روگردانی کرے، جو میری آیتوں سے رشتے کو توڑ لے، میں دنیا میں بھی تنگی حال میں رکھوں گا، وہ دنیا میں بھی تنگی حال رہے گا، اور جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اندھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا، یا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، لیکن آج حشر و نشر کیا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے دنیا میں نے تمہارے سامنے میری کتاب قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، لیکن تم نے اس آیتوں پر عمل نہیں کیا ہے، اور اسی کا سزا یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا اور تم اندھا بھی ہو۔ یہی وہ سزا ہے میرے بھائیو، ہمیں قرآن کو پکڑ لینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا دنیا میں تنگی حال رہو گے، دنیا میں تم پریشان رہو گے، اور جب مرنے کے بعد تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہمارے پاس آج قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ہم قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، قرآن سے رشتے کو توڑ رکھے ہیں۔ اسی لیے آج یہ سزا ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور مسلمان پریشان ہے اور برکت نہیں آ رہی ہے، وہ سکون چین کی زندگی گزر نہیں پا رہا، اسی لیے گزر بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آج مسلمان ایمان سے رشتے توڑ رکھا ہے۔ آپ بتائیے ہمارے مسلمان جب کاروبار میں جھوٹ بولیں گے تو برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں تم کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، جب بھی تم خریدو، خریدنے والا سامنے ہے اور تم بیچنے والے دونوں سامنے آپس میں ہو تو دونوں ملنے کے بعد سچ بولو، دونوں جب گفتگو کرو تو سچ بولو، دونوں جب بات کرو تو سچ بولو۔ ہاں سچ بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو مال اس میں برکت آئے گی، لیکن جب تم جھوٹ بولتے ہو، جب تم جھوٹ کو اپناتے ہو تو برکت ختم ہو جائے گی، اور زندگی میں سکون و چین کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سچ بولنا ضروری ہے، سچ کو پکڑنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے سچ بولو۔ آئیے اللہ کے نبی فرماتے وہ انسان برباد ہے، اور تین ایسے لوگ ہیں، تین لوگوں کے طرح تین لوگ اللہ تعالیٰ، تین طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحمتوں سے ان تینوں لوگوں کو دور کر دیں گے۔ ان میں سے نمبر ایک پہلا شخص جو ہوگا وہ نوجوان، وہ آدمی، وہ مرد حضرات جو ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے ہے۔ آپ نے ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہنا، سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور وہ پہن رہے ہیں۔ جب اسے بولا جائے آپ کیوں پہنتے ہیں، جواب میں وہ کہتا ہے میں کیوں نہ پہنوں، میں نے فلاں ایکٹر کو دیکھا، میں نے فلاں کرکٹر کو پہنتے ہوئے دیکھا، میں کیوں نہ پہنوں۔ میرے بھائیو یہ کرکٹر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ فلمی ایکٹر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل تو قرآن بتا رہے ہیں، وہ کتاب جو قرآن گواہی دے رہی ہے، وہ کتاب بات بتا رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسوہ حسنہ آخری نبی محمد ہے، تم ان کی باتوں پر عمل کرو، وہ جو بتائے اس پر عمل کرو۔ آج نوجوان ایکٹروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آج نوجوان، میں نے سنا ایک نوجوانوں سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے چند دن پہلے دیکھا لوگ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہے ہیں اور وہ گھوم بھی رہے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ٹخنوں کے اوپر کپڑا آ گئے۔ تو ایک نوجوان مجھے بتا رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ایک فلم میں فلاں ایکٹر نے ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے کے بعد لوگوں کو فلم بتائی، اب اس کو دیکھ کر اور ایک چند دنوں کے بعد ایک فلم میں ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہنا، بس اسی کو دیکھ کر لوگ فیشن سمجھ لیا اور اس کو فالو کرنے لگے۔ چھوڑ دو
اگر یہ نہیں چھوڑتے ہیں تو دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان عرش کے سایہ پانے والا وہ نوجوان نہیں ہے جو یہ کام کرے، وہ ایکٹروں کے پیچھے دوڑے، فلموں کے اور ان لوگوں کے پیچھے دوڑے، یہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے اور تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، تم کیوں جا رہے اس کے پیچھے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان، وہ مرد جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے۔ نمبر 2، جو احسان جتلانے والا، آپ نے کسی پر احسان کیا اور لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کر آپ کہتے ہیں، تو ایسا انسان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے وہ دور کیا جائے گا۔ اور آخری انسان وہ آدمی جو کاروبار میں جھوٹ بولے، وہ انسان جو کاروبار میں جھوٹ بولے۔ یہ 3 طریقے کے لوگ ہیں، 3 طرح لوگ ہیں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ آج انسان کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہتا بھی، یہ بولتا بھی ہے کہ برکت نہیں آ رہی ہے جناب، کیا کروں؟ برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ گزر بسر ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا، آپ نے ان لوگوں کو پکارا، یا معاشر التجارت، اے تجارت کرنے والے لوگ سنو۔ اللہ کے نبی کی بات آئی، سارے لوگ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے ساری باتیں سننے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سن لو، جتنے بھی دنیا کے اندر کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، سارے کے سارے آدمی جہنم میں، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، سوائے وہ 3 آدمی، وہ 3 شخص۔ نمبر 1، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ نمبر 2، وہ انسان، وہ آدمی جو نیکی کا کام کرتا ہو، اور وہ انسان جو کاروبار کرتا ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار میں برکت نہیں آ سکتی، یعنی فائدہ نہیں ہوگا، منافع نہیں ہوگا، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں، جس کے پاس ایک بھی روپیہ نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے جب کاروبار شروع کی تو غیروں کے بازاروں میں جا کر اس نے کاروبار شروع کی، اور وقت ایسا آیا اس نے شادی کی تو سونا دے کر شادی کی۔ آج تو ہم کیا کہتے ہیں، مانگنے کے چکر میں لگے۔ آئیے اس حدیث پر دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ سے مدینہ آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے درمیان، یعنی حضرت سعد بن ربیع کے درمیان اور عبد الرحمن بن عوف کے دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب یہ دونوں کون ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف سن لو، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، انصار میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، اور سن لو پیسے میں کوئی کمی نہیں ہے، پیسے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اگر آپ کو شک ہو رہی ہے تو کسی سے بھی آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہے یا نہیں ہے، جا کر پوچھ لیجئے، پتہ کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، یعنی عبد الرحمن بن عوف بیٹھے رہ گئے۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں، آج میں اپنے مالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے، دوسرا میرے لیے۔ ان کے علاوہ میری 2 بیوی ہیں، آپ دیکھیں جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے دعائیں دی، بارک اللہ لک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں، آپ کے گھر بار میں، تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اے سعد بن ربیع مجھے بازار کے بارے میں بتائیے، بازار کہاں ہے، قریب میں بازار کہاں ہے، مجھے بازار کے بارے میں خبر دیجئے، بازار قریب میں کہاں ہے؟ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں، قریب ہی میں ایک بازار ہے جو یہودی کا بازار ہے۔ بس اسے یہودی کا بازار کا پتہ بتایا گیا۔ وہ جانے کے بعد اس نے کاروبار شروع کی تو گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کی۔
اس نے گھی اور پنیر کی کاروبار شروع کی. وقت ایسا آیا اس نے نکاح کر لی, اللہ کے رسول کو خبر نہیں, اللہ کے رسول کو معلوم نہیں, اللہ کے رسول کو پتہ نہیں. اللہ کے رسول ایک دن دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف گھوم رہے ہیں, تو زرد رنگ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا کہ اس نے شادی کر لی. اللہ کے رسول نے اسے پکارا اور پکارنے کے بعد کہا, اے عبد الرحمن بن عوف کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہاں میں نے شادی کر لی ہے, ہاں میں نے نکاح کر لی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا دیا؟ آج یہی فرق ہے آج کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی فرق ہے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے ہیں کیا دیا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں کیا لیا, کیا لیا اور کیا دیا ان لوگوں نے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا دیا؟ اس نے کہا مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر میں نے شادی کی ہے. اللہ کے رسول نے اس کے بعد سوال کیا کہ تم نے ولیمہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ولیمہ نہیں کیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ولیمہ کرو, خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو. اسلام میں ولیمہ کرنا جائز ہے, آپ یاد رکھیں. پھر اسے ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا, اس نے ولیمہ کی ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے, جس کے پاس مال نہیں دولت نہیں, بتانے کا مقصد ہے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے مال نہیں دولت نہیں کچھ بھی نہیں, لیکن وقت ایسا آیا اس کے پاس مالوں کی کوئی کمی نہیں, دولت کی کوئی کمی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف نے یہ سوچا کاروبار کروں, ہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے سچ بولنا ہے تب برکت آئے گی. جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں, قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں. آج تو مسلمان ہر قدم پہ جھوٹ بول رہا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اگر مسلمانوں یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے, ہماری زندگی میں سکھ و چین آئے, تو آپ کو جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا, جھوٹ سے بچنا ہوگا, تب برکت آ سکتی ہے, ورنہ برکت نہیں آ سکتی ہے. جھوٹ سے بچنا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے, اس کے اندر دو چیزیں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر یہ بستی والے ایمان لاتے وَاتَّقَوْا, اور اللہ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم اس کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے. یعنی پہلی چیز ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا برکت کے لیے. اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان کی طاقت نہیں ہے, تو برکت نہیں آ سکتی ہے. ہماری زندگی برباد ہے, ہم دنیا میں گزر بسر کر رہے ہیں, یہ زندگی میں سکھ و چین کبھی بھی آ ہی نہیں سکتا ہے. ہمیں ایمان پیدا کرنا ہوگا. اب جائزہ لیجئے کتنے لوگ ہیں جس کے پاس ایمان ہے, وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ایمان ہے, قرآن سے دور ہے ایمان ہے. اب دیکھیے نوجوان تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اور وہ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں یعنی چل پھر نہیں سکتے, وہ لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا. آپ نماز سے دوستی کیجئے, اور جس طریقے سے آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے نماز کو بھی بنا لیجئے. یہ نماز کے بغیر ہم دن اور رات گزرنا مشکل ہے, کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنا ہی ہے. جب آپ نماز کے عادی بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گی, ایمان پیدا ہو جائے گا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. حضرت بلال جب ایمان لاتے ہیں, ان ظالموں نے بلال کو مارا, اور مارنے کے بعد اس پر ظلم کیا, اور ظلم کرنے کے بعد بھی اسے کہہ رہا ہے, یعنی چلچلاتی دھوپ میں اسے لٹا کر پتھر رکھنے کے بعد اسے کہہ رہا ہے کہ نبی کو انکار کر دو. لیکن حضرت بلال کی زبان سے جو نکلتی ہے آہد, آہد کی لفظ نکل رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یعنی وہ ایمان سے رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا. آج ہمارے پاس ایمان ہے, اگر ہمیں کوئی مال و دولت دے تو ہم ایمان سے سودا کر بیٹھتے ہیں. آئیے ایک حدیث سنیے, اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر نقل کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج میں جا رہے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کو معراج میں لے جایا گیا. اس موقع پر اللہ کے نبی کو ایک خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ خوشبو ایک نوکرانی کی ہے, ایک نوکرانی ہے
اس عورت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے نوکرانی کی خوشبو، اور وہ کس زمانے میں گزری آپ مجھے بتائیے۔ امام احمد نقل کرتے ہیں حضرت جبریل اللہ کے نبی کو فرماتے سنو، یہ نوکرانی فرعون کے گھر میں رہا کرتی تھی اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، وہ فرعون کے گھر میں کنگھی کیا کر رہی تھی، ہاتھ سے چھٹ کر کنگھی زمین پر گرتی ہے اور ان کی زبان سے بسم اللہ نکل جاتی ہے۔ وہ عورت ہے، بسم اللہ نکل گئی۔ اب فرعون کی بیٹی کہنے لگی تم کس کا نام لے رہی ہو؟ وہ عورت ڈری نہیں، کیا کہہ رہی ہے؟ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی تب جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا وہ میرے والد کا نام لے رہی ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے والد کا نام لے رہی ہو۔ وہ نوکرانی کہنے لگی نہیں میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ بات سنی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ وہ نوکرانی کہتی ہے ہاں تم بتا دو۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کو یہ بات بتا رہی ہے۔ فرعون نے سننے کے بعد کہنے لگا کہ میرے ٹکڑے میں پلنے والی ایک نوکرانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مان رہی ہے۔ اسے بلایا گیا، اس کے گھر کے تمام لوگوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا کہ کیا تمہارے بارے میں نے چند باتیں سنی ہے، کیا سچ ہے؟ وہ نوکرانی کہتی ہے ہاں سچ ہے، ہاں میں سچ مان رہی ہوں، میں تم کو رب نہیں مانتی ہوں۔ فرعون نے دھمکی دینا اسٹارٹ کر دیا کہ دیکھو میں تمہیں مارنے کا بھی حکم دے دوں گا اور ہمارے لوگ جتنے بھی آدمی کھڑے ہیں سارے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، سارے لوگ تمہیں ختم کر دیں گے۔ کیا تمہارے اندر یہ ڈر نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے نہیں۔ پھر فرعون نے آگ تیار کرنے کے حکم دے دیا، آگ تیار کر دی گئی۔ اس کے بعد اس کے جتنے بھی اولاد تھے، یعنی جتنے بھی لڑکے تھے، بچے تھے، سارے بچے کو ایک ایک کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنم کی آگ کے اندر سارے بچے کو ڈال دیا گیا۔ آخر ایک دودھ پیتا بچہ بچتا ہے اور وہ عورت بچتی ہے۔ اب وہ جب جہنم یعنی آگ میں ڈال دیا گیا سارے بچے کو، اب آخر میں ایک دودھ پیتا بچہ بچتا ہے اور وہ عورت بچتی ہے۔ پھر وہ عورت ڈرنے لگی، ہچکچانے لگی، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہ بچے کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی۔ اب وہ بچے بول پڑے۔ وہ بچہ کہنے لگا اے میری ماں تو دنیا کی آگ سے ڈر رہی ہو، کیا تمہیں جہنم کی آگ سے ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں جہنم کی آگ سے خوف نہیں ہے؟ اس سے بھی بھیانک ہے، اس سے بھی خطرناک ہے۔ پھر وہ عورت کود جاتی ہے، بس وہی عورت ہے جو خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد ہے فرعون نے دھمکی دی ہے، بتایا کہ میں تمہیں جہنم آگ میں ڈال دوں گا، کیا تم ڈرتی نہیں ہو؟ بس وہ بات کہہ دی ہے میں ڈرتا ہوں تو اللہ سے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے میں ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ یہ عورت کہہ رہی ہے آج ہمارے اندر ایمان ہے، لوگ پیسہ دے اور ہم بول پڑتے جے شری رام۔ میں یو پی میں رہتا ہوں، لوگ وہاں کے لوگ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول یعنی فرقے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں، جب اس کو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ جے شری رام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ ہمیں نہیں کہنا ہے، ہرگز نہیں، ایمان سے سودا نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ارے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کیا کیا؟ باندھ دیا، اور اس کے سامنے اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے، اس کے شوہر بھی کھڑے ہیں، دونوں کھڑے ہیں، دونوں کو باندھ دیے گئے۔ اور سمیہ سے ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان سے لوٹ آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو ورنہ آج تمہیں مار دیں گے، ورنہ آج تمہیں دنیا میں نہیں رکھوں گا۔ لیکن سمیہ کیا کہتی ہے؟ نہیں، مجھے ایمان سے رشتہ توڑنا نہیں ہے، مجھے ایمان سے رشتے کو جوڑنا ہے، ایمان سے رشتہ میں توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی ہوں۔ یہاں تک کہ سمیہ کو شرمگاہوں پہ نیزہ مار کر 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، دنیا سے اس کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اس وقت بھی سمیہ مسکرا رہی ہے، اس وقت بھی سمیہ ہنس رہی ہے۔ اس ہنسی کو دیکھ کر ابو جہل پاگل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ناکام ہو گیا، اس لیے میں ناکام ہو گیا، میں نے اسے دھمکی دی، میں نے باندھ کے رکھا، اس کے سامنے اس کے شوہر کو بھی باندھ کے رکھا، اس کے بیٹوں کو بھی باندھ کے رکھا، لیکن وہ عورت یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے
وہ ڈری نہیں ہے، اور وہ آخر کار اس حالت پہ رہی، جب وہ مر رہی ہے تو وہ ہنس رہی ہے، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ابو جہل رونے لگتے ہیں، ابو جہل ہنسنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، مرتے وقت بھی ہنس رہی ہے۔ لیکن وہ ابو جہل جو ایمان نہیں لاتے، ایمان سے وہ دور رہتا ہے، ایمان سے وہ رشتے کو توڑ کے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے، اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو آدمی کسی کو دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، وہ ظالم حکمراں کیوں نہ ہو، وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ کرتا ہو۔ میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں ظالم حکمراں ہے، لیکن ہمارے بہار سے بھی بدتر حال اتر پردیش کے لوگوں کا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے لیے ہمارے مکھیہ منتری کیا کر رہے ہیں، شراب کو بند کر کے رکھے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوان شراب کا عادی ہے، شراب کے اڈوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ ایمان سے رشتے کو جوڑیں، جب آپ ایمان سے رشتوں کو جوڑتے ہیں، جب آپ ایمان سے رشتوں کو اپناتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہاں تمہیں کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ ایمان سے رشتے کو ہمیں جوڑنا ہے۔ دیکھیے ایمان کی طاقت کیا ہے، میری ماں بہنوں غور کرو کہ ایمان کی طاقت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، یہ کالی کلوٹی عورت ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے عورت کہنے لگتی ہے یا اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتی ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، اور یہ بیماری مجھے پسند نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ میں بیماری سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی سننے کے بعد فرمایا ہاں یقیناً میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، لیکن یاد رکھو اگر میں نے دعا کر دی تو میں تمہیں جنت کا گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی یا نہیں، لیکن اگر تم صبر کرتی ہو تو میں تمہیں محمد رسول اللہ محمد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہوں، محمد رسول اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہوں۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچنے کے بعد کہنے لگتی ہے اے لوگو، اے محمد رسول اللہ، اے نبی میں صبر کروں گی، لیکن اللہ کے نبی جب میں باہر نکالتی ہوں باہر جب ٹہلنے کے لیے جاتی ہوں یا بازار نکلتی ہوں تو میں وہ دورہ آتی ہے اور ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، بس آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ میں اس بیماری یعنی جب لوگوں کے سامنے پہنچوں تو ننگی و برہنہ ہونے سے بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول سے بات اس نے کہہ دی، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اتنی دعا کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایمان، دیکھیے وہ جنت کے لیے وہ بیماری پر برداشت کی، آج ہمارے لیے تکلیفیں آتی ہے، ایک ٹائم اگر کھانے کو نہ مل جائے تو ہم گھر میں بوال کھڑے کر دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، گاؤں بھر کے لوگ آ جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کیا ہو گیا اس گھر میں، کیوں آئے ہیں لوگ؟ اس لیے ایمان پیدا کرو لوگوں، ایمان کی طاقت پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو ایمان پیدا کرو، ایمان کی طاقت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مال میں برکت آئے؟ اللہ کا فرمانے واتقوا، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ آج تو لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا اللہ سے ڈرنے لگا، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں شراب سے دور ہے، یعنی تمام نشاور چیزوں سے دور ہے، لیکن جب سے رمضان کا مہینہ گزرا ہے وہ شراب کا عادی بھی بن جاتا ہے، یا یوں سمجھئے عام دنوں میں جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد وہ تنہائی میں جا کر برائی کر رہا ہے، باہر جا کر شراب پی رہا ہے، باہر جا کر جوئے کے اڈوں میں بیٹھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، ہر جگہ پر ڈرو، مسجد میں بھی ڈرو، باہر بھی ڈرو، کسی بھی تنہائی میں بھی ڈرو، اور خلیعام میں لوگوں کے سامنے بھی ڈرو، کیونکہ قرآن نے یہ بات بتائی ہے تم مرتے دم تک اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، جب تم مرو یعنی جب روح باڈی کو روح نکل رہی ہے اس وقت بھی تم مسلمان رہو، مرتے دم تک تم مسلمان رہنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ڈرنے کے لیے کہا، لیکن کب تک؟ مرتے دم تک۔ آج ہم مسجد میں ڈرتے ہیں، باہر نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آ جائے، ظالم حکمراں کیوں نہ آ جائے، ہمیں ہر جگہ پر ڈرنا ہے، لوگوں کے سامنے حق بولتے رہنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ تو ہمیں مار دیں گے، مارنے کی وجہ سے ڈرنا نہیں ہے، قیامت تک یعنی مرتے دم تک ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم اللہ کا خوف پیدا کرو گے تو تمہارے لیے ہم آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، تمہارے لیے آسمان اور زمین سے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، تم پر یعنی مدد آئے گی۔ ہاں جو نہیں آ رہی ہو مدد آئے گی، لیکن تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، تم کامیاب رہو گے۔ ارے ہم کیا، ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے اس لیے ہم سچ بولنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی آئے تھے بڑے بڑے بادشاہ، لیکن اس کے سامنے جتنے بھی علماء تھے وہ حق بولا کرتے تھے۔ آج علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، آج علماء کو مارا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں خوف پیدا نہیں کر رہا ہے کہ ہمیں تو مارا جا رہا ہے، ہمیں تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ڈرنا نہیں ہے، خوف پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ آئیے ترکی کا ایک مشہور بادشاہ گزرے سلطان بایزید، اس دور میں ایک جج آیا جس کا نام مولانا شمس الدین رومی، یعنی یہ شمس الدین جج ہے، اس کے پاس ایک مقدمہ آیا، اس مقدمہ یعنی وہ جس آدمی نے مقدمہ درج کیے گواہی سلطان بایزید کو دینی ہے۔ مولانا شمس الدین نے سوال کیا، پوچھا گواہ کون ہے بتاؤ، گواہ کہاں ہے؟ گواہ جواب دیتا ہے، گواہ کے کٹگھڑے پر کھڑے ہیں۔ دیکھنے کے بعد وہ آدمی شمس الدین کہتے ہیں نہیں، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کو ہٹا دیا جائے، یہ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ترکی کا مشہور بادشاہ ہے، لیکن اس کو باہر کر دیا گیا۔ اور باہر کرنے کے بعد مقدمہ کی کارروائی پوری ہوئی۔ شام کے وقت جب مولانا شمس الدین گھر پہنچتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے سلطان بایزید اور اپنے اس وزیر کو لے کر گھر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ دیکھو میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں اگر ایک حکم دے دوں تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل کر دیں گے، تمہیں لوگ مار دیں گے، کیا یہ ڈر نہیں ہے، کیا یہ خوف نہیں ہے؟ میرے بھائیوں مسلمانوں سنو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اس وقت شمس الدین نے کیا جواب دیے؟ شمس الدین نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ارے میں تم سے ڈروں، کیا ہو سکتا ہے، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم سے ڈروں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اگر آج تمہارے ڈر سے تمہاری گواہی قبول کر لی ہوتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شمس الدین سے سوال کرتے، اے شمس الدین بتاؤ، میں نے تمہیں حکومت دی، میں نے تمہیں جج بنایا، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اس کی گواہی قبول کر لی، میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ بتاؤ میں اس وقت اللہ کو کیا جواب دیتا، اپنے رب کو کیا جواب دیتا، اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ بس شمس الدین کی یہ بات سننے کے بعد سلطان بایزید نے اسے کچھ نہیں بولا، باہر آئے اور عوام کے سامنے یہ کہنے لگے، اے لوگو مجھے فخر ہے، دیکھو میں بادشاہ ہوں اور اس وقت ایسا جج موجود ہے جو بادشاہ کو بھی دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے۔ آج ہمارے پردھان منتری ہے جو گھر میں جا کر لوگوں کے سامنے وعدہ کرتے ہیں اور گھر میں جا کر وہ اپنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اپنے اوپر لگے ہیں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک ایک کر کے چن چن کے پکڑا جا رہا ہے، اور یہ جو دلال میڈیا ہے نا، یہ لوگ اور زیادہ تر مدد کرنے میں آگے ہیں، لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون آدمی ہے کس نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس لیے دیکھیے آج ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے، ہم پر ظلم کر رہے ہیں،
تو کیوں ہے؟ آئیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر حجاج بن یوسف بھی ایک ظالم حکمراں گزرے ہیں۔ اس کے زمانے میں ایک امام حسن بصری، ایک امام گزرے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد سوال کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال کرنے سے پہلے بہت سارے مسلمان کے بڑے بڑے عالموں کو اس نے قتل کروایا تھا، بڑے بڑے عالم کو اس نے مروایا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کو جب یہ جواب دی، سوال کی کہ بتائیے ظالم حکمراں مسلط ہے، کیا کیا جائے؟ حجاج بن یوسف جواب دیتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آج جو ظالم حکمراں مسلط ہے وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ ہماری وجہ سے، ظالم حکمراں مسلط ہمارے وجہ سے۔ لوگوں ظلم کرنے سے بچو، لوگوں دین کی باتوں پر عمل کرو، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، کامیاب رہو گے۔ حجاج بن یوسف ظالم حکمراں، اور آج جو مودی جی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے گناہ کر بیٹھا، ہم نے ایمان سے رشتوں کو توڑ رکھا، ہم نے ایمان سے رشتوں کو جوڑا نہیں، اس لیے ظالم حکمراں مسلط ہے، ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اور دیکھیے مامون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ آئیے دیکھیے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا بیٹا کا نام عباس ہے، وہ ٹہلنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس موقع پر ٹہلتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ زمین کی ٹکڑا پڑی ہوئی ہے اور اس میں لوگ، ایک جھوپڑی ہے، بس اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جھوپڑی کو توڑ دو اور زمین کو اپنا بنا لو۔ زمین کو اپنا بنا لی گئی، زمین کو اس نے ہڑپ لیے۔ وہ زمین ایک عورت کی ہے، ایک بوڑھی عورت، وہ جب آتی ہے آنے کے بعد رونے لگتی ہے، وہ گڑ گڑانے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے کیا ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس جگہ پر جاؤں؟ لوگوں نے بتایا کام کرو، فلاں جگہ پر بادشاہ ہے مامون رشید، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو جو بات ہے صحیح بات ہے وہی بولتے ہیں، انصاف کی بات کرتے اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ عورت چلتی ہے اور جانے کے بعد کیا کرتی ہے، جا کر مامون رشید کو اس عورت نے ساری بات بتائی۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد مامون رشید کہتے ہیں، اپنے وزیر کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس نوجوان کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ بڑھیا کہنے لگتی ہے اے بادشاہ صاحب، آپ کو لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نوجوان آپ کے قریب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ نوجوان اسی جگہ پر ہے، وہ نوجوان یہیں پر ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی، جب یہ بات اس نے بول دی تو کہنے مامون رشید سوال کرتے ہیں بتاؤ وہ نوجوان کہاں ہے؟ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ جب اس نے یہ سوال سننے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا یہ ہے، یہ ظالم ہے، ہمارے یہ تو لفت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وزیر کو حکم دیا کسے پکڑو اور اسی جگہ پر کھڑا کر دو جہاں وہ عورت کھڑی ہے، بس اسے بھی کھڑا کر دیا گیا۔ دونوں کھڑے ہیں، جب دونوں سامنے کھڑے اسے بولا گیا اور بولنے کے بعد کہا کہ دیکھیے دونوں کا بیان لیا۔ مامون رشید کے بیٹے سے عباس سے سوال کیا کہ بیٹا کیا ہوا بتاؤ؟ وہ جواب دیتا ہے تو ایسی بات ہے اس لیے میں نے زمین کو ہڑپ لی، لیکن وہ بولنے کے وقت وہ ڈر ڈر کر یہ بات کہہ رہی ہے، وہ رک رک کر یہ بیان دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ نوجوان کی باری آئی، یعنی وہ بڑھی عورت کی باری آئی، بلا جھجک وہ کہنے لگی، تیز آواز بلند آواز سے وہ عورت کہنے لگی۔ جب یہ آواز اس نے سننے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے ایسی بات ہے۔ پھر اس کو کیا کیا، اس زمین اس کو لوٹا دی گئی، گھر بھی بنا دیا گیا اور لوگوں سے کہا اگر یہ میرا بیٹا ہے لیکن اگر میں اس پر ظلم کیا ہوتا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، ہمیں دردناک عذاب دیا جائے گا، عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے میں نے جو انصاف کی بات وہی میں نے بتا دی ہے۔ تو مامون رشید اللہ کے ڈر سے صحیح بات بتائے، مامون رشید اللہ کے خوف سے صحیح بات بتائیے۔ آج ہمارے ملک میں ہو یا غیر ملک میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک اللہ ہے
اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کر بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے۔ بلکہ قرآن تو ہے، ہماری کتاب یہ بات چیخ چیخ کر بتا رہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے علاوہ غیروں کی کتابیں، جو غیروں کی کتابوں میں سب سے قیمتی کتاب جو بھگوت گیتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو عدالت میں اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، وہ کتاب اس بات کی گواہی دے رہی ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، نہ تس پرتیماس، یعنی اس ایشور کا کوئی پرتیما نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہماری کتاب قرآن نے بھی بتائی ہے۔ ہماری کتاب جو قیمتی کتاب ہے، جو ہدایت کے لیے ہے، وہ کتاب قرآن اٹھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔ یہی وہ بات بتا دی گئی۔ اور ہندو مذہب کی ایک کتاب اٹھائیے مہا بھارت، اس کے اندر یہی بات بتا دی گئی ہے جب تم تکلیفوں میں پڑتے ہو، جب تم پریشان ہو جاتے ہو، اسے اللہ کو پکارتے ہو، اسے مالک کو پکارتے ہو جو سروگ لفت نرلیفتا تا مہیما کو کاسنگ چیپا جا کے نام ترت سنسارا جا ہی رام دوک سوک سارا۔ یعنی یہ بات بتا دی گئی ہے جب تم تکلیفوں میں پڑتے ہو، جب تم پریشانی میں پڑ جاتے ہو، اس اللہ کو پڑھتے ہو تا مہیما کو کاسنگ چیپا، یعنی تکلیفوں میں ہو اس مہیما سے کہو، اس پرماتما سے کہو، اس اللہ سے، اس ایشور سے کہو کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، یا اللہ مجھے بچائے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس کے بعد بتا دی گئی ہے ایکم برہما چانگترنگا ورن ورن سنسار پنگا، وہ ایک ہی برہما ہے، وہ ایک ہی ایشور ہے، اس کے سارے ورن ورن سنسار پنگا، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ پوجتے ہیں، وہ ہندو بھائی ہو یا ہمارے مسلمان قبروں پہ جاتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اسی ایشور کی بنائی ہوئی چیز ہے، اسی ایشور نے اسے بنایا ہے، پھر اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے، کسی اور کے در پہ جا رہا ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں اپنایا، نہ مسلمانوں سے کہا، نہ کسی اور سے، بلکہ تمام لوگوں سے یہ بات کہہ دیے، تمام لوگوں سے کہا، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، سارے لوگوں کو بتایا یا ایھا الناس، اے انسانوں ضرب مثلا، یعنی اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، اے لوگوں غور سے سنو، اور خاص کر کے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے لوگوں ان لوگوں سے کہو ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے وہ مکھی پیدا کر دیا جائے، مکھی پیدا کر سکے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ نے یہ بھی کہا سارے لوگ اکٹھے ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جائے اور وہ مکھی پیدا کرنا چاہے، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتا ہے، اتنی طاقت اس انسان کے اندر نہیں ہے، اس آدمی کے اندر نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر کے دکھائے۔ آج مسلمان ہے اور اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ دوڑ رہا ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے سجدہ کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، شرک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ دیا جو اللہ کو تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں، جو اللہ کو تین خداؤں میں سے ایک سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کو تین خداؤں میں سے ایک جانتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، یعنی عیسائی سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ ان لوگوں کو بھی حکم دیا ہے، ان لوگوں سے بھی کہا ہے اگر تم اس سے باز نہیں آتے
ہو، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو، اگر اس کام سے تم باز نہیں آتے ہو تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ لوگ، وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرے، ان لوگوں کو بتایا، یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے اگر وہ لوگ باز نہیں آتے ہیں، اگر وہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ہم تو آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم اور آپ کو گالی دیتے ہیں، یعنی وہابی کے نام پر لوگ گالی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں حرامی لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ محمد رسول اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ محمد کی دین سے دور ہے، یہ قرآن سے دور ہے، اس نے قرآن سے رشتے کو توڑ لیا۔ میرے بھائیو، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تم مسلمان ہو، تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو، میں بھی اسی نبی کا کلمہ، ہم سب بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے، پھر فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے کیوں ہیں؟ تم درگاہوں پہ کیوں جاتے ہو اور ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اور تم گالی بھی دیتے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ اس دیش کا باپو مہاتما گاندھی جی نے بھی یہی تعلیم نہیں دی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ لوگوں کو حکم دیا لوگوں یہ کام نہ کرو۔ 1924 کے اندر مہاتما گاندھی جی کے پاس یعنی درشن کے لیے ایک شوہر اور بیوی، یعنی 1 مہینے پہلے سے دونوں گزر گئے، نکل گئے، اور نکلنے کے بعد اس کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کی طبیعت خراب ہو گئی، جو پریشان ہونے کے بعد ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن پریشان، وہاں سے آئے اس کے بعد پریشان، آخرکار کیا کیا؟ جب اس کو خبر ملی ہے کہ ڈاکٹر مہاتما گاندھی جی آ رہے تو لوٹے میں پانی لے کر وہ دونوں میاں بیوی، شوہر بیوی نکل گئے، کس کے لیے؟ درشن کے لیے۔ 1 مہینے کے بعد اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے لوگوں سن لو، ہم لوگ اس لیے آئے، درشن کے لیے آئے ہیں، ہم دونوں کو مہاتما گاندھی جی سے ملا دیجئے۔ بس وہ دونوں چلے جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد ان شوہر و آدمی کہنے لگتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کا پیر دھو کر جو پانی میں اپنے بیٹوں کو پلا دوں، اور جو طبیعت خراب ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے، وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ مہاتما گاندھی جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ارے تم اللہ کو چھوڑ کر ایک انسان کو شفا بنا رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور ان دونوں کو بیٹھایا اور کہنے لگا سن لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سجدہ نہ کرو، کسی اور کے سامنے مت جاؤ، اسے اللہ کو پکارو، اس رب کو پکارو۔ اور مہاتما گاندھی جی نے بتایا لوگوں سن لو، اے دنیا والوں سن لو، اے دنیا کے لوگوں سن لو، اس اللہ کو پکارو، اس پرماتما کو پکارو جس نے جہان بنایا، اور اسے کہا کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، جاؤ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ، اور جانے کے بعد اس سے دوا لے لو، اور دوا لینے کے بعد دعا بھی کرو، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج ہمارے مسلمان، مہاتما گاندھی جی وہ ایک ہمارے مسلمان یعنی مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے تعلیم دی ہے، آج مسلمان ہے اور اس اللہ کو چھوڑ کر، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا رہا ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے جب اس آدمی کو جس سے وہ مانگ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد پھر اسی سے وہ مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے لوگوں تم کسی اور سے نہ مانگو، لوگوں کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، ورنہ دردناک عذاب ہے، تمہیں عذاب میں ڈالا جائے گا، تمہارے لیے دردناک عذاب، اس سے بچو۔ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان دنیا میں زندہ ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، مرنے کے بعد شرک کا کوئی معافی نہیں۔ آج مسلمان اللہ کو چھوڑ کر اور کسی سے مانگ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہندو مذہب کی کتاب مہابھارت ہے، اس کتاب نے بات کی گواہی دی، اس بات کی گواہی دی ہے کہ نرپسین داس
نرپتی پویترن ترن ہی پسان، یعنی دیکھو اس دھرتی کو، اس پرتھوی کو کس نے بنایا؟ دیکھو نرپسین داس داسین نرپتی، یعنی تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ اس اللہ نے امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو امیر کو غریب کرتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے؟ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی برابر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بڑی بات تو یہ ہے، اس اللہ نے بڑے تالاب کو چھوٹے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہے اور چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک میں کیا ہوا، بہت سارے لوگ ڈوب کر مر گئے۔ کیوں؟ باڑھ کی وجہ سے، پانی نہیں ہے۔ آپ کی ادھر بھی اور ہمارے علاقے میں بھی آتے ہیں اور سارے لوگ مر جاتے ہیں، ڈوب کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے ایک انسان ہے جس کے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ مال دولت ہے، لیکن چند دنوں کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک 10 سال کے بچے کو تعلیم دی، ایک 10 سال کے بچے کے بارے میں بتایا ہے، تو یہی حکم دیا ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگ اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ایک 10 سال کے بچے کو تعلیم کیا دیے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مت مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہ جانا، ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم 2 چیز پیدا کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یعنی اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، اگر ایمان والے بن جاتے، ایمان پر اڑے ہوئے ہوتے، ایمان والے بن جاتے، اس کے بعد فَالْمُتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، تو ہم اس کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کی ہے۔ انسان وعدہ کرتے ہیں، پل بھر میں چینج ہو جاتے ہیں۔ انسان وعدہ کر کے گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد باہر جا کر وہ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ چینج نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیے محمد رسول اللہ کا وعدہ چینج نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے چینج ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل کی بات ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں امیر بنائیں گے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، برکت بھی آئے گی، تم سکون چین کی زندگی بھی گزر بسر کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ آج مسلمانوں پر غور کی، مسلمانوں کو دیکھیے کتنے لوگ ہیں جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جس کے پاس ایمان کا پونجی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف اس کے دلوں میں ہو۔ آج ہزاروں میں آپ کو 10 لوگ ایسے ملیں گے جس کے پاس ایمان ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ 10 لوگ، 10 افراد، 10 انسان، 10 احباب ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ آپ تنہائی میں رہیں تب بھی اللہ سے ڈرو، آپ کسی کے باغ میں کام کر رہے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت آ جائے، کیونکہ ایمان کی طاقت جس کے پاس نہیں ہے، ایمان کی طاقت اس دنیا کے اندر جس کے پاس نہیں ہے، وہ ناکام ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، یعنی ایمان نہیں ہے، ایمان کا پونجی نہیں ہے، اگر وہ قیامت کے دن آسمان و زمین بھر کر سونا بھی پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں اور کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دیجئے، تو جہنم سے بچنے بچائیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے نہیں بچاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان پیدا کرو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، تب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، سکون چین۔ اور جو لڑائی ہے، جو لڑتے ہیں، برکت نہیں آ رہی ہے۔ آپ سمجھیے لوگ کما رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں دیکھیے
کہ کمانے میں بہت زیادہ ہے، لوگ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، کیوں کہ آج برکت نہیں ہے۔ کسی سے بھی پوچھے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوں۔ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے رحمتوں میں کر لیتا ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو میں اب تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ایمان پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، جب ایمان پیدا کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔